سورہ مبارکہ فرقان آیت کا شان۔ اس آیت میں اللہ ایک نصیحت، آیات تو قرآن میں 6000 سے زیادہ ہے اور ہر آیت اللہ کی، مگر اللہ نے نہ حج کی نصیحت کا، نہ روزے رکھنے کا حکم، نہ اس نے زکوٰۃ دینے کے حکم کو نصیحت، ساری نصیحتیں ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں نصیحت نہیں۔ پورے قرآن میں اس نے 6000 سے زیادہ آیتوں میں صرف ایک آیت اس نے کہا تمہیں ایک قل انما اعظکم بواحدہ، قل اے میرے نبی سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اب نہیں معلوم کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ ایک نصیحت کرتا ہوں یا تم کہہ دو کہ تم ایک نصیحت کرتا ہو۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا میرے محترم سننے والے، میرے عزیز، یہ حیدرآباد کا قدیمی علاقہ، بلکہ اصلی حیدرآباد، اور مولا غازی عباس نگری ہے یہ علاقہ۔ ابھی میں آ رہا تھا، جناب مولا بخش چاندیو صاحب کے بیٹے مہران چاندیو مجھے بتا رہے تھے رساں نگاہ شہید عباس کا ایک خاص حسن ہے اس علاقے کا، خاص جمال ہے یہاں، خاص برکتیں ہیں۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ گھر میں اگر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک علم، دوسرا ہوگا تو دوسرا علم، اگر گھر میں 4 بیٹے ہیں تو 4 گھر میں علم۔ یہ اہل بیت سے محبت اور پیار اور رغبت اور مودت اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، نسلوں میں اسے منتقل فرمائے، نظر بد سے اس ماحول کو بچائے، شرارتوں اور شریروں کو یہاں سے دور رکھے، حاسدوں کو یہاں سے دور رکھے، اور یہاں پیار کرنے والوں کا ہی بسیرا رہے، یہاں نفسیاتی بیماروں کا گزر نہ ہو۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر علی ولی اللہ بند کروانے کی آرزو، انہیں کوئی جا کر خبر کر دے کہ علی سے پیار کرنے والے عاشق ہوا کرتے ہیں، اور عاشق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ علی کے بارے میں اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا نہیں، اور ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہی ہے کہ ہم انہیں بلانا چاہتے ہیں۔ میں ان شیعہ بچوں سے کہتا ہوں کہ خبردار، خود نیاز پکا کر خود کھا لینا یہ ہنر نہیں ہے۔ اچھا میں جہاں خطاب کر رہا ہوں وہاں سنی ماتمدار ہے، سنی علم بردار ہے، سنی عزادار ہے۔ مجھے حیدرآباد کے اسی خطے کے ایک سیاستدان جہاز میرے ساتھ نام نہیں لیتے، اسے کہنے لگے کہ آپ شیعوں کے کتنے پیڑ ہیں؟ ہم نے تو کوئی اور ہی کہا، آپ کے تو 400 پیڑ کے جلوس کے پرمٹ ہے بقول ان کے حیدرآباد، 400 میں سے صرف آپ شیعوں کے تو 50 ہیں، باقی ہم نہیں ہوتے۔ تو یہ حسن کہیں اور نہیں، اسی لیے مجھے سندھیوں سے بڑا پیار ہے۔ سندھ کی ثقافت میں تشیع، سنی بھی ہو نا تو مزاج میں شیعہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک مزاج کے سنی کے 2 مصرے سناؤں آپ؟ شیعہ مزاج کا سنی، شیعہ مزاج کا ایک سنی، اس کے 2 مصرے سناؤں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال شیعہ مزاج کے سنی، کہتے ہیں ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ علامہ اقبال کے شعر سنا رہا ہوں، 2 مصرے، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اور بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے نصیحتیں بہت کی، مگر ایک بات کو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، قل تم کہہ دو۔ اچھا دیکھیے، قرآن فہمی اور قرآن تفسیر جاننے کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، سب قرآن کے طالب علم بیٹھے، ہم سب سنی شیعہ۔ قرآن کا مزاج بڑا منفرد، اللہ کے کلام کا مزاج بڑا، جتنے بھی حساس موضوعات ہیں اس میں اللہ نے قل کہہ بات، جس میں کوئی مسئلہ ہونا ہے، جس میں سمجھانا تھوڑا سا، جس میں مسئلہ کچھ پیچیدہ ہے، مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ تو نے خود کیوں نہیں کہا هو اللہ احد؟ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا وہ اللہ احد؟ نبی سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی مانا جائے تو مصطفیٰ والا مانا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قل هو اللہ احد، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہوتا نا کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی اپنے آپ کو کہتا کہ وہ اللہ احد ہے، تو
یہ اپنے ہاتھ کا اللہ بنا لیتے، اس لیے کہ جب جس سے کہلوایا جا رہا ہے وہی سمجھائے گا کہ ہاتھ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے، نصیریت کا نہیں ہے۔ علم کے سائے میں بیٹھ کے اللہ کی بات ہوگی۔ اچھا نصیری بھی علی کو چاہتا ہے اور شیعہ بھی علی کو چاہتا ہے، تو نصیری اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ نصیری اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، اے اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انتا کما احب فجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب یہ 3 جملے تو آپ نے سن لیے، چوتھا جملہ سنیے جس پر اگر اس جملے کی گہرائی میں میرا مجمع میرا سامع اتر جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ہی اسی مجلس میں سے کوئی اللہ کا ولی بن جائے، اس لیے کہ علی کی معرفت ہی اللہ کا ولی بناتی ہے۔ علی مولا کی جسے معرفت ہو جاتی ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اس لیے جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی ہیں نا وہ سب علی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، وہ سب میرے مولا علی کا گھڑا بھرتے ہیں۔ جتنے دنیا میں اللہ کے ولی ہیں سب علی کا گھڑا بھرتے ہیں۔ بہت بڑا نام لے دوں، بغداد شریف میں جو ایک بڑا مزار ہے، جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی ہیں مولا علی کی نوکری کریں گے تو ولی بنیں گے۔ اسی لیے سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ سارے شریفوں کا اگر مرکز ہے تو اسے اشرف کہا جائے۔ اب مولا کا وہ جملہ جو میں نے روک لیا آپ کو سنانے کے لیے، فرماتے ہیں علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے، علی تیرا بندہ ہے۔ یا اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ یا اللہ مجھ علی کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مگر اس کے پہلے والا جملہ سنیں، الہی انت کما احب، یا اللہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ علی بتائیں گے کہ اللہ کی صفات کیا ہے۔ معرفت الہی اگر ممکن ہے تو ولی مولا ایسا ہی ہے۔ اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ نبی سے نہ پوچھا جائے یا علی سے نہ۔ معرف اللہ، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، معرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے مجھ مصطفیٰ کے اور علی کے۔ معرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھ محمد کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ معرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو بتا ہی نہیں سکتا کہ علی کیا ہے، یا بتائے گا تو اللہ بتائے گا یا میں محمد بتاؤں گا۔ یعنی اگر ہمیں مولا علی کی معرفت چاہیے، قاعدہ کیا ہوا، فارمولہ کیا ہوا، نبی کا دیا ہوا فارمولہ، اگر علی مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یا قرآن پڑھیں گے یا مولا نبی کا فرمان، یعنی اللہ بتائے گا کہ علی کیا ہے یا نبی بتائیں گے کہ علی مولا کیا ہے۔ تو ہم تھوڑی دیر قرآن اٹھا لیتے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے سرکار کی خدمت میں چلے جاتے ہیں، ہمیں قرآن بتائے گا کہ علی مولا کیا ہے۔